بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہوائی جہاز۔ ٹھیک ہے بچوں، آج ہم ہوائی جہاز کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلی بات میرے کو بتاؤ بچوں، کہ آپ نے ہوائی جہاز دیکھا ہے؟ کچھ بچے تو ہوائی جہاز میں سفر بھی کئی بچوں نے کیا ہوگا، یا کہیں انہیں نہیں دیکھا ہوگا، کہیں انہیں ایسے ہی آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں، کیا آپ نے ہوائی جہاز دیکھا ہے؟ یہ ہوا میں پرندے کی طرح اڑتا ہے۔ جو یہ ہوائی جہاز ہے یہ ہوا میں پرندے کی طرح اڑتا ہے، جیسے پرندہ اڑتا ہے ویسے ہی ہوائی جہاز۔ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، جو اس کی رفتار ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے ذریعے لمبے لمبے سفر جلدی اور آسانی سے طے کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہیں جگہ بس میں یا کار میں جائیں، یا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کافی ٹائم لگتا ہے نا؟ جو یہ ہوائی جہاز کا سفر ہے، کہتے ہیں نا کہیں گھنٹوں کا سفر یہ منٹوں میں ہمیں طے کر کے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جنگل ہو یا پہاڑ ہو، یہ ہوائی جہاز کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ اسے نہ سڑک چاہیے نہ پل، یہ ہوا میں اڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو سڑک کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو پل چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جنگل بھی آئے یا پہاڑ آئے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، یہ ہوا میں ہی اڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوا میں اڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہوا میں اڑنے کے لیے اسے گیسولین ضروری قوت فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا کرتا ہے اسے؟ گیسولین، ٹھیک ہے نا بچوں؟ کہتے ہیں کہ اسے ہوا میں گیسولین گیسولین کہتے ہیں پیٹرول کی ایک قسم جو ہوائی جہاز میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پیٹرول کی وہ قسم ہوتی ہے، جیسے گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں نا، اسی کی ایک قسم ہوتی ہے جو ہوائی جہاز کو ایندھن کے طور پر ہوائی جہاز میں استعمال کی جاتی ہے۔ ہوائی جہاز بڑے کام کی چیز ہے، یہ جو ہوائی جہاز ہے نا، یہ ہمیں بڑے کام کی چیز ہے۔ انسان اس سے طرح طرح کے کام لیتا ہے، جنگ ہو یا امن، ہوائی جہاز ہر وقت کام آتا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ کہتے ہیں کہ اگر جنگ ہو یا شانتی ہو، یہ جو ہوائی جہاز ہے یہ ہمیں ہر ایک چیز میں مدد دیتا ہے۔ ہوائی جہاز کیسے بنا؟ اب ہم پڑھیں گے کہ ہوائی جہاز کیسے بنا، ہے نا؟ سفر کرتے ہیں ہم، اڑتے ہیں ہم، دیکھتے ہیں ہم اس کو، لیکن بنا کیسے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسے کس نے ایجاد کیا؟ یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ ہوا میں اڑنے کی کوشش سب سے پہلے فرانس کے رہنے والے دو بھائیوں نے کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ہوا میں اڑنے کی کوشش فرانس میں دو بھائی ہوں گے تو انہوں نے اڑنے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے ایک غبارہ بنایا، انہوں نے کیا بنایا؟ ایک غبارہ، ٹھیک ہے بچوں؟ اس میں گرم ہوا بھر دی، کیا بھری اس میں؟ گرم ہوا، اور اس سے ہوا میں اڑنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے؟ کافی کوششوں کے بعد غبارہ آسمان کی طرف لپکنے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ غبارے کی طرح جب یہ آسمان میں اڑا تو یہ اڑنے لگا، ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ جو اس کو دیکھ کر کافی خوش ہو گئے، او یہ آسمان میں اڑ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ غبارے جیسا، ٹھیک ہے نا؟ کچھ عرصے بعد ایک اور فرانسیسی سائنسدان نے ایک دوسری طرح کا غبارہ بنایا اور اس میں گیس بھر دی۔ یہ پہلے غبارے سے زیادہ بہتر ثابت ہوا۔ کہتے ہیں کہ فرانس کے ایک اور سائنسدان نے دوسرے طریقے کا غبارہ بنایا اور اس میں گیس بھر دی۔ کیا بھری بچوں؟ اس میں گیس بھر دی، اور یہ پہلے سے کافی بہتر ہونے لگا، ٹھیک ہے نا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی اس طرح کی کوششیں کی۔ کہتے ہیں کہ جب وقت گزر گیا تو کئی لوگوں نے اور بھی کوششیں کی ہوگی، کئی قسم کے غبارے بنائے گئے، مگر یہ تمام غبارے زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں کہ کئی غبارے بنائے گئے، لیکن جو یہ غبارے ہیں یہ زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہوا نہیں ایک طرف سے دوسری طرف دھکیلتی تھی۔ کیا کہتے ہیں کہ جو ہوا ہے یہ ایک دوسری طرف دھکیلتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ان میں سمت بدلنے کا انتظام بھی نہ تھا، اس میں جو تھا انتظام ہی نہیں تھا سمت بدلنے کا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو 1890 عیسوی کے آس پاس ایک جرمن ماہر نے گلیڈر بنایا۔ کیا بنایا؟ گلیڈر، اور اس میں اڑان بھر
بھرنے کی کوشش کی. یہ گائلیڈر کوئی مشین ہوگی تو اس نے یہ گائلیڈر بنایا. ٹھیک ہے نا. تو اس گائلیڈر میں کوئی انجن نہ تھا. اس گائلیڈر جو تھا اس میں کوئی انجن نہیں تھا. اس نے گائلیڈر کے لیے ایک انجن بنانے کی بھی کوشش کی، گو کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا. پھر بھی ہوائی جہاز بنانے کی جانب یہ ایک اہم قدم تھا. کہتے ہیں کہ یہ بھی ابھی کامیاب نہیں ہو سکا. اس نے گائلیڈر جو بنایا ایک قسم کی مشین بنائی ہوگی اس نے، تو اب یہ کارآمد ثابت نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو بچوں اس سے آگے ہم پڑھیں گے کل. تب تک کے لیے بائے. ٹھیک ہے نا.